السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میری ویڈیو یہ بنانے کا مقصد ان علماء کے بارے میں بات کرنا ہے کہ جو بلا وجہ ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر خاص طور پر وہ تنقید کرتے ہیں۔ دشمن کے بارے میں اتنی وہ بات نہیں کریں گے، ہندو کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں یا یہودیوں کے بارے میں، ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ ان کی زبانیں صرف مسلمانوں کے بارے میں کھلتی ہیں اور اپنے ہی بھائیوں کے بارے میں کھلتی ہیں۔ ایک دوسرے کے مسالک پر بات کرتے ہیں اور معمولی اختلافات کو لے کے بڑھا چڑھا کے اتنی زیادہ نفرتیں پھیلا دیتے ہیں کہ اتنی نفرت دشمن سے بھی کوئی نہیں کرتا۔ خاص طور پہ ہمارے جو ہے نا وہ مذہبی رہنما جو ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم سارے مسلمان ہیں۔ مسالک کی جنگ میں یہ کیوں الجھے ہوئے ہیں، یہ کیوں ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، یکسانیت کی طرف یہ کیوں نہیں آتے۔ یکسانیت سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ملک خاص طور پہ پاکستان کے جو مسلمان ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رسول کو آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانتے ہیں، اس کی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، صحابہ کرام کی تعظیم بھی کرتے ہیں۔ کہیں کہیں اگر معمولی سا تاریخی غلط فہمیوں کی وجہ سے اختلافات آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو آپ کافر یا مشرک قرار دے دیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے علماء کی جو جنگیں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں، جو ایک دوسرے کے مسالک کے ساتھ اور ایک دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو ان کی لڑائی کی وجوہات ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے یا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ ایک تو یہ جنگ ہے ان کی، اسی پہ یہ لڑ پڑتے ہیں۔ ایک 9 ربیع الاول کی پیدائش کو مانتا ہے، دوسرا 12 ربیع الاول کی پیدائش کو مانتا ہے۔ اور بھائی یہ تاریخی حقائق ہیں، تاریخ دان نے کیسے لکھا، تاریخوں میں مختلف جو ہے وہ اختلافات ہیں، تو اس میں آپ کا یا ہمارا قصور نہیں ہے۔ یہ 1400 سال پہلے کے واقعات ہیں، تاریخی غلطیاں ہو سکتی ہیں اور تاریخ دانوں کے لکھے ہوئے کو جو ہے وہ ہم کیسے جو ہے وہ یقین کر سکتے ہیں کس کا صحیح کس کا۔ اس لیے اس اختلافات کو چھوڑ دیں۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے یا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ یقین مانیں یہ سوال نہیں ہوگا۔ سوال کیا ہوگا کہ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہے یا کہ نہیں، یہ سوال آپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ کے جو اعمال کیسے ہیں، آپ نے دین کے لیے کیا کام کیا، آپ نے کتنا قرآن و سنت کو فالو کیا، یہ آپ سے سوال پوچھا جائے گا۔ ایک اور جنگ ہمارے علماء کرام کی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر ہیں۔ بھائی ان جنگوں میں کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ یہ سوال پوچھے ہی نہیں جائیں گے آپ سے پوچھا جائے گا قیامت کے روز آپ کے اعمال کا۔ اس کو بھی چھوڑ دیں، یہ جنگ نہ کریں۔ ایک اور سب سے بڑی جنگ جو خاص طور پہ جو جنگ یہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو چکی، وصال فرما چکے۔ کچھ کہتے ہیں زندہ ہیں اور کچھ کہتے ہیں ابھی بھی جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ جو وہ تو ظاہری بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، تو پھر یہ بھی کہنا کہ بالکل زندہ ہیں، اس جنگ کو بھی چھوڑ دیں۔ یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے، یہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے والی باتیں ہیں۔ آپ اس طرف کیوں نہیں آتے جو یکسانیت ہے؟ اللہ کو ایک مانتے ہیں سارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، ان کی تعلیمات کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، سنت کو مانتے ہیں، تو پھر معمولی اختلافات کے اوپر کیوں آتے ہیں آپ؟ 97% آپ لوگوں میں اور ہم سب میں یکسانیت ہے، ہم متفق ہیں۔ ہم 97% پر بات نہیں کرتے، ہم بات کرتے ہیں جو ہے وہ 3% جو اختلافات ہیں معمولی سے، اور وہ بھی تاریخی غلطیوں کی وجہ سے اور تاریخ دانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے جو ہے وہ اغلاط پائی جاتی ہیں، تھوڑی سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ان کے اوپر ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ مشرک، کافر یا گستاخ یا پھر کیا کہتے ہیں اس کو، پتہ نہیں کیا کیا فتوے ایک دوسرے کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ تو میری تمام سننے والوں سے اور علماء کرام سے گزارش ہے کہ جن باتوں پر امت مسلمہ متفق ہیں اسی پر بات کریں، اختلافات کو چھوڑ دیں اور ایک دوسرے کو فتوے لگانا چھوڑ دیں، کیونکہ ہم ہی ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ صرف کافر ہی ہمیں مسلمان کہتا ہے، ہم ایک دوسرے کو مسلمان نہیں کہتے۔ یہاں تک کہ مساجد میں جا کے ایک دوسرے کی مساجد میں نماز نہیں پڑھتے، یہ سنیوں کی مسجد ہے جی یہاں نہیں جائیں،
یہ وہابیوں کی مسجد ہے جی، یہاں نہیں جائیں۔ اور بھائی یہ کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات کو چھوڑیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت دے، اور فرقہ واریت اور مسالک کی جنگ کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے محفوظ رکھے اس قوم کو۔ تو مجھے امید ہے کہ میری باتیں کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوں گی۔ اور ایک اور جو ہے وہ بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، وہ بڑی خاص ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام جو ہے نا، وہ ایک اور انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ ناف کے اوپر باندھیں، ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں۔ بھائی یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے یہ رفع یا دین کریں یا نہ کریں، یہ کچھ بھی چیزیں نہیں ہیں۔ آپ کی نماز کے اندر خشوع و خضوع ہونا چاہیے، آپ کے دل کی نماز ہونی چاہیے، آپ دل سے اللہ کے سامنے عاجزی سے کھڑے ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دین بہت مشکل نہیں ہے، دین بہت آسان ہے۔ ہمارے علماء نے اس کو بہت مشکل بنا دیا ہے، ایسے کریں ایسے کریں ایسے کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے۔ آپ کے دل کے اندر عاجزی ہے تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک طریقہ کار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث نے دے دیا، اس پر چلیں۔ تھوڑے تھوڑے اختلافات پر جنگیں مت کریں۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ساری جو مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کے ساتھ چلنے کی اور دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کی توفیق دے، اور آپس میں ایک دوسرے سے اختلافات ختم کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔